ایک شخص اگر کسی گھر میں دکان میں کرایہ دار کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے کرایہ دار بن کر، تو وہ ہمیشہ کرایہ دار ہی رہے گا۔ ونس اے ٹیننٹ از آلویز ٹیننٹ۔ آج اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہائی کورٹ کا انتہائی اہم فیصلہ ہے۔ اگر آپ مالک ہیں، آپ کی پاکستان میں پراپرٹی ہے، آپ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں، کرایہ پر دیتے ہیں، آپ کرایہ دار ہیں، آپ کرایہ پر دکان لیتے ہیں، گھر لیتے ہیں، یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی مفید ہے۔ تھوڑا سا وقت نکالیے گا، یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اسے آگے دوستوں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ میری آپ سے ہمبل سبمیشن ہے، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اب آتے ہیں آپ اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ونس اے ٹیننٹ از آلویز ٹیننٹ۔ یہ اصول وضع کر دیا ہائی کورٹ نے، اپنے فیصلے کے اندر یہ بات لکھ دی، اور آرٹیکل 115 کیو ایس او قانون شہادت کا آرٹیکل کا حوالہ دیتے ہوئے بھی یہ بات کلیئر کر دی کہ کوئی بھی کرایہ دار مالک کی ملکیت جو ہے اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اب ایک شخص اپنی جو جگہ ہے وہ کرایہ پر دیتا ہے، زیادہ عرصہ کوئی بندہ وہاں بیٹھا ہے، کوئی 8 سال 10 سال 12 سال، تو بعد میں ایسے کیسز دیکھنے کو آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مکان، یہ دکان ہم نے خرید لی ہے یا اب ہم اس کے مالک ہیں۔ اصل مالک کہتے ہیں کہ جی نہیں، میں تو ان سے کرایہ وصول کرتا رہا ہوں، یہ جتنا بھی پیسہ ہے یہ کرایہ کی مد میں ہے، انہوں نے نہ کوئی میرے سے معاہدہ کیا ہے اور نہ انہوں نے میرے سے بلڈنگ خریدی ہے۔ مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا تھا۔ ایک طویل عرصہ جو ہے مقدمہ بازی چلتی تھی، وہ مالک جو ہے وہ مکان خالی نہیں کروا پاتا تھا، یا دکان کرایہ دار مکان کے اندر بیٹھا ہے اور جناب ایک مقدمہ بازی کا سامنا دونوں کو ہو رہا ہے، اور پھر کئی سالوں بعد جا کے اس کا جو فیصلہ ہوتا تھا، تب تک وہ مکان، وہ دکان، وہ بلڈنگ کرایہ دار کے قبضے میں رہتی تھی۔ لیکن اصول وضع ہو گیا، ہائی کورٹ نے واضح کر دیا کہ ونس اے ٹیننٹ از آلویز ٹیننٹ، کہ ایک بار جو کرایہ دار کی حیثیت سے کسی بلڈنگ میں داخل ہوگا، کسی گھر میں، دکان میں، وہ کرایہ دار تصور کیا جائے گا۔ 115 آرٹیکل کیو ایس او کے تحت بھی یہ بات جو ہے واضح ہے کہ کوئی بھی کرایہ دار مالک کے گھر جو مالک ہے اس کی ملکیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ وہ اگر ایک کرایہ دار، ہائی کورٹ نے وعدے کیے ہے کہ اگر کوئی کرایہ دار خود کو مالک کہتا ہے تو پہلے اسے جو گھر ہے یا دکان ہے وہ خالی کرنی پڑے گی، اسے ویکیٹ کرنی پڑے گی۔ وہ اسے پہلے ویکیٹ کرے، ایمانداری سے، نیک نیتی سے وہ جگہ خالی کر دے، اور باہر جا کر پھر وہ اپنا جو ہے یہ موقف دے، اپنا دعویٰ کرے کہ وہ اس جگہ کا مالک ہے۔ پھر وہ یہ چیلنج کرے اور پھر کیس چلے گا اور اس کے اوپر ایویڈنس ہوگی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا، یہ تعین کیا جائے گا کہ مالک اس کا کون ہے۔ لیکن ایک شخص بطور مالک، ایک شخص بطور کرایہ دار داخل ہوتا ہے ایک بلڈنگ میں، اور وہ کچھ سالوں بعد کہے کہ جی میں اس بلڈنگ کا مالک ہوں۔ بطور کرایہ دار اس فیصلے کے مطابق اور قانون کے مطابق کوئی بھی کرایہ دار جو ہے وہ کسی کی بلڈنگ کو اپنا نہیں کہہ سکتا، کسی کے گھر کو، کسی کی دکان کو اپنی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اصل جو مالک ہے اس کی ملکیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ بڑا ہی بہترین اصول ہے۔ اندر یہ بات واضح کر دی گئی کہ اگر آپ کرایہ دار ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ جگہ میں نے خرید لی، تو پھر آپ پہلے وہ جگہ خالی کر کے اس مالک کے حوالے کریں جس سے آپ نے کرایہ پر لی تھی۔ اس کے بعد جو ہے آپ اپنا جو ہے وہاں پر موقف، اپنا دعویٰ جو ہے وہ اپنا دائر کریں، عدالت جائیں، اپنا موقف دیں، ثابت کریں۔ اب یہاں دوسری بات یہ ہو جاتی ہے کہ مالک اور کرایہ دار کے درمیان ایک تنازع رہتا ہے گھر خالی کرنے کا، یا پھر بلڈنگ کی مرمت کا، یا اس کے جو مطلب کہ اگر اس کے کوئی الیکٹریسٹی کا پرابلم آ رہا ہے، اس کے جو گیس اگر لگی ہوئی ہے، گیس کے میٹر کا مسئلہ آ گیا ہے، کوئی الیکٹریسٹی، کوئی بجلی کا مسئلہ آ رہا ہے، اس کی کنسٹرکشن میں مسئلہ آ رہا ہے، اس کا جو سٹرکچر ہے وہ خراب ہو رہا ہے، اس کے گیٹ، مین گیٹ ہے، اس کی دیواریں ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں، تو یہ مطلب کہ کون اس کے اوپر کیئر کرے گا؟ یا تو پھر یہ لکھ لینا چاہیے پہلے ہی، جب تحریر کی جاتی ہے تو دونوں فریقین جو ہے آپس میں طے کر لیں کہ بھائی اس کی مرمت کون کروائے گا، اس کے پیسے کون دے گا، کرائے میں سے کٹیں گے یا مالک خود کروا کے دے گا، کتنے عرصے میں کروا کے دے گا۔ اگر ہم بنیادی قانون کی بات کرتے ہیں، اگر ہمیں پنجاب رینٹڈ پرمیزز ایکٹ 2009 کی بات کروں تو اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے، جو مین چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بنیادی حصہ ہوتی ہیں بلڈنگ کا، جیسے کہ ایک مین لائن آ رہی ہے، میٹر خراب ہو جاتا ہے بجلی کا، تو وہ کرایہ دار کا کام نہیں ہے کہ اس میٹر کو وہ دوبارہ درست کروائے یا نیا لگوائے، تو یہ اس بلڈنگ کا جو آنر ہے اس کا کام ہے کہ وہ اس بجلی کی سپلائی جو ہے اس کو یقینی بنائے۔ اگر میٹر خراب ہو گئے تو میٹر چینج کروا کے دے، میٹر اس کے نام ہے، بلڈنگ اس کی ہے۔ اب 1 مہینے بعد اگر کرایہ دار خالی کر دیتے ہیں تو وہ میٹر کا خرچہ یا میٹر چینج تو کرایہ دار نے نہیں کروانا۔ یہی چھوٹی چھوٹی وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر کرایہ دار کہتے ہیں کہ جی ہم مالک ہیں، ہم نے بلڈنگ میں اتنا خرچہ کیا ہے، ہمارا معاہدہ ہوا تھا، زبانی معاہدہ تیار کروا لیا جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، چند پیسوں کی خاطر مالک اپنی بلڈنگ پر خرچہ نہیں کرتے،
اسٹرکچر خراب ہو رہا ہے، وہاں پہ بلڈنگ کی دیواریں خراب ہو رہی ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں جی آپ خود اس کو دیکھ لیں، کروا لیں۔ میٹر اگر کوئی ڈیفیکٹ ہو گیا ہے تو میٹر آپ خود چینج کروا لیں، گیس کا مسئلہ بن گیا یہ آپ خود کروا لیں۔ تو جب اتنے سارے اخراجات کرایہ دار سے کروا لیے جاتے ہیں تو بعد میں یہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر کرایہ دار ایک تحریر لے کر آتے ہیں یا زبانی کوئی دعویٰ بنائی پھرتے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا زبانی معاہدہ ہوا تھا، ہم نے ان کو اتنے پیسے دیے، ہم نے یہ جگہ خرید لی، ہم نے اس کے اوپر دیکھیں جی یہ بل لی، بل ان کے پاس ہوتے ہیں، رسیدیں کہ ہم نے یہ وابڈا سے اتنا کام کروایا، ہم نے جناب اس کی پینٹ کروایا، ہم نے اس کا گیٹ سیٹ کروایا۔ تو یہ پھر چیزیں جو ہیں یہ مالک کے اگینسٹ جاتی ہیں۔ جب آپ بنیادی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر قانون میں آپ کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک تو کرایہ نامے میں جیسے شرط آپ لکھ لیتے ہیں کہ 11 ماہ کی، اس میں 5 یا 10% آپ نے اضافہ کرنا ہے سالانہ کرایہ کا، وہ آپ لکھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بھی وہاں پہ لکھ لیا کریں کہ اس کی جو مینٹیننس ہے، اس کی جو اسٹرکچر ہے، اس کی بلڈنگ کی دیواریں، گیٹ، کوئی خرابی، بجلی کا مسئلہ، گیس کا، واسا کا، تو اس کی دیکھ بھال کون کرے گا اور اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہوگا۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ فیوچر میں آپ دونوں جو ہیں اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ مالک اب یہ بات یقینی بنا لے، اس کو یقینی بنا لینی چاہیے کہ جب بھی آپ کرایہ پر بلڈنگ دیتے ہیں اس کے جو بڑے بڑے مین کام ہیں وہ آپ کے ذمہ ہیں۔ اگر اس کے کوئی دروازے کی توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے، ونڈو کے شیشے کی ہو جاتی ہے، کوئی اندر ڈیمیج کرتا ہے کوئی کرایہ دار چیز کو، وہ اس کے ذمہ ہے، وہ آپ کو ریپیئر کروا کے دے گا۔ جیسے جو چیز آپ نے اس کو دی ہے اسی طرح وہ آپ کو ریٹرن کرنے کا پابند ہے۔ آئی ہوپ دیٹ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ثابت ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو آپ کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ایک نئی ویڈیو نئے لیگل ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، تھینک یو، اللہ حافظ۔